والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہے آبشاروں سے چٹانیں چور ہو جائے جو عزم سفر پیدا رکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر کشائی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں صدر دی وقار مہمان نظام اور جامعہ مدنیہ کے نوشگفتہ پھولوں بزم مدنی کے اس عظیم الشان اختتامی اجلاس کے موقع پر آج میرا موضوع سخن ہے فلسطین کی موجودہ صورتحال اور عالمی اسلام کی ذمہ داریاں دنیا کی پوری تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ یہ پررہے ارض ابتدائے آفرینش سے حق و باطل کی رسم گاہ رہی ہے جیسے ہی مکہ کی سنگلاخ والی سے اسلام کی پہلی کرن طلوع ہوئی اور جیسے ہی اس نے اپنی پرنور شعاعوں سے اس جہاں کو منور کر کے عالم انسانیت کو ہدایت کا چراغ دکھایا اسی وقت سے باطل پرستوں اور کفریہ طاقتوں کا ہجوم بھی اسلام کی راہوں میں سد سکندری بن کر نمودار ہوا ہر دور میں اسلام اور حقانیت کو بجھانے کی بھرپور کوششیں کی گئی لیکن نور خدا نے کفر کی حرکت میں منتظر بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا حضرات آج کا حال اشکبار ہے آہو بھوکا کر رہا ہے چیخ و پکار کی صدائیں دے رہا ہے اپنی بے چاٹیوں بے بسی سے مسلمانوں کے آنسوؤں کا سیلاب بن رہا ہے فلسطین کا گوشہ گوشہ اور چپا چپا بے گناہ مسلمانوں کے خون سے بھرا پڑا ہے مسلمانوں کی زندگی سسک رہی ہے حکمت و حکمت کے کامل کو داغدار کیا جا رہا ہے ملجم فلسطین ان کے ماتم قضا بنا ہوا ہے اور نفرت و تعصب کے شعلے بھر رہے ہیں تاریخ کا بدترین ظلم جسے کبھی آسمان میں نہ دیکھا ہوگا دنیا جانتی ہے ادھر گھسا کے سب مولانا کر دیجیے سب مفتی صاحب ادھر گھسا ادھر گھسا کے سب دیجیے ادھر پورے ویڈیو چھوٹا کیجیے ویڈیو اس کی زمین و جائیداد اور گھروں پر قبضہ کیا جا رہا ہے ایک میزائل سے کئی محلوں کو دوبارہ بنا کر پورا چھوٹا کیجیے پورا چھوٹا مسجد اقصی کو کا نشانہ بنایا ادھر گھمائیے گا پورے بچہ کی طرف گھمائیے پورا چھوٹا کیجیے کیا جا رہا ہے اخبارات کا کوئی بھی ایسا نہیں جس میں قبر میں محفوظ فلسطینی شہداء ظالموں کی بربریت اور مسلمانوں نے عالم کی حکومت پر شکوانہ کر رہے ہو ان میں لکھنے ہوئے بچوں کی آنیں غیرت قوم کو آواز نہ دیتی ہو مخلوق تو فقران اسلام کی عصمت بچاؤ کی چیخیں کاروں سے نہ ٹکراتی ہو غازی یہود کی دغابازی اور ہر دھرمی دنیا بھر کے قیوم مسلمانوں کو نہ للکارتی ہو انہیں دنیا کی وہ تمام غیر انسانی سزائیں دی جاتی ہے جنہیں سنانے کی زبان سکت نہیں لگتی دل برداشت سے باہر ہو جاتا ہے روح کانپ اٹھتی ہے بدن پر رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں رشتہ اسلام کا جوش دھانے مارتا ہے انتقام کی چنگاریاں سینے میں بھڑکنے لگتی ہے ایسے حالات میں زمان سے ایک چیخ نکلتی ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے حضرات آج مسجد اقصی شیطانوں کے ناپاک پنجوں میں جکڑی ہوئی ہے وہ بھی توحید پرستوں کی پیشانیوں کے لیے تڑپ رہی ہے ایوبی کی آہٹ سننے کے لیے ترس رہی ہے مسجد اقصی سے محبت کے جرم میں بے شمار بزرگ رہنما اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں میں محبان اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسجد اقصی صرف فلسطینیوں کی ہے تمہاری نہیں ہے کیا وہ خدا کا گھر نہیں ہے کیا اسلام نے ہم کو شاید اسلام کے تحفظ کی عظیم ذمہ داری نہیں دی ہے یاد رکھو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں سامعین کرام کیا عراق کی آزادی اور اسلام کی بقا کے لیے بہہ جانے والے شہیدوں کا خون عالم اسلامی کی بیداری کے لیے کافی نہیں کیا تمہیں ابھی اور انسانی لاشوں کے ڈھیر دیکھتے ہیں ارے امریکہ کو صدام کا سر چاہیے تھا وہ اس کے قبضے میں ہے امریکہ کو عراق کے تیل کی دولت چاہیے تھی وہ بھی اس کے قبضے میں ہے امریکہ کو ساری دنیا پر اپنی خوف کو برقرار رکھنے کے لیے افغانستان اور عراق کی تباہی و بربادی چاہیے تھے وہ بھی اس کو حاصل ہو چکی ہے فلسطینیوں کو کمزور کر کے اسلام دشمن اسرائیل کو طاقتور بنانا ایک دیرینہ خواب تھا اس کی بھی تکمیل ہو رہی ہے لیکن کیا ہمیں اب یہ تسلیم کر لینا پڑے گا کہ امریکہ اس زمانے کا خدا ہے ہماری روح اس کی مٹھی میں ہے ہمارا ضمیر اس نے خرید لیا ہے ہماری آوازوں پر اس کا پہرا ہے ہم اس کے غلام ہو چکے ہیں ملک ہمارا ہوگا لیکن حکومت اس کی ہوگی ہمیں صفائی ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں گے ہرگز نہیں ہم ہر طرح کی طاقت سے ٹکرا جائیں گے اور باطل کا مقابلہ کریں گے ملت اسلامیہ کے فرزندوں تم ہی تو ہو جس نے ماضی میں باطل طاقتوں کو کچل کر رکھ دیا پھر یہ لیتا والا اللہ کیوں یہ چور چرا کیوں آؤ اور اتار دو غفلت کی چادر پہن لو عقل و ہوش کی زرا
اتار دو بزدلی کی صبح، باندھ لو سر پہ کفن، چھوڑ دو ایسو آرام کے بستر کو، اور پہاڑوں کی سنگینیوں سے ٹکرانے کی صلاحیت پیدا کرو. کھینچ لو اسرائیل کی زبان، سلب کر لو امریکہ کی طاقت کو، روک لگا دو مخالفین کی راہ پر، اور اعلان کر دو کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھنا ہے زور کتنا واضح باطل میں ہے. وما علینا